الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ التکاثر اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 102 ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مضمون بھی بہت اہم ہے کہ دنیا کی چیزوں کا حاصل کرنا اور اس کا شوق، مال و اولاد کی کثرت، دنیا کے ساز و سامان کی حرص انسان کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے، نہ مالک کا دھیان آنے دیتی ہے اور نہ آخرت کا۔ شب و روز بس یہی دھن لگی رہتی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ کما لوں، زیادہ سے زیادہ بنا لوں، زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں۔ یہ جو مال بڑھانے کی دھن ہے اور حرص ہے، یہ ختم نہیں ہونے پاتی کہ انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور یہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور قبر میں پہنچ کر اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ مایا تھا، وہ تو ایک سایہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ تو ایک دھوکہ تھا، ایک خواب تھا۔ تو اس صورت کا بنیادی مضمون تو یہ ہے، اور یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، اس کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ دن میں 1000 آیات کی تلاوت کرے، یعنی باقی ساری مصروفیات کے ساتھ، یعنی نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور رزق حلال بھی کمانا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، دوسرے بھی سارے مشاغل ہیں، ان سب مشاغل کے ساتھ کیا تم میں سے کوئی 1000 آیات کی تلاوت کی طاقت رکھتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سارے مشاغل کے ساتھ 1000 آیات کی تلاوت کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کر لیا کرو، یعنی اس سورت کی تلاوت 1000 آیات کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مفسرین نے اس سورت کی تفسیر میں نقل فرمائی ہے۔ تو بنیادی موضوع تکاثر، یعنی دنیا کی چیزوں کو بڑھانے کی حرص اور لالچ اور طمع اور کوشش اور شب و روز بس یہی فکر کہ کیسے میرا مال بڑھ جائے، جائیداد بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، بس اسی فکر میں دن رات لگے رہنا۔ قرآن مجید کی صورت میں اس حالت کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہ چیز، یعنی مال و دولت کے بڑھاوے کا شوق انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور ایسا غافل کر دیتا ہے کہ موت تک اس غفلت سے بیداری نصیب نہیں ہوتی۔ مال و دولت، جائیداد، دنیا کی چیزوں میں بڑھاوے کا شوق انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور ایسا غافل کر دیتا ہے کہ موت تک اس غفلت سے بیداری نصیب نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، مال و دولت کو زیادہ کرنے کی لالچ نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، آخرت سے غافل کر دیا،
حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، یعنی قبرستان میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، عن قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی نہیں، عن قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، عن قریب تمہیں علم یقینی حاصل ہو جائے گا۔ علم یقینی، ابھی تو تمہیں شک ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، عن قریب مشاہدہ ہو جائے گا، معاینہ ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، علم یقینی ہو جائے گا۔ جیسے سورج کا نکلنا یقینی ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے دن کی روشنی میں، اپنی حدت میں، حرارت میں، سورج نکلا ہو تو سب کو سورج کے نکلنے کا علم الیقین ہوتا ہے، تو عن قریب آخرت کی زندگی کا علم الیقین تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقینی طور پر جان لو گے۔ لترون الجحیم، اور ضرور بضرور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یعنی اس غفلت اور اس انکار کا نتیجہ، اطاعت والی زندگی سے فرار کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا، اور وہ تمہیں ہر حال میں دیکھنا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا ملا ہے، اس صورت کا یہی موضوع ہے۔ جب انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کا شکر ہے، بہت دیا ہے اللہ نے، تو پھر شب و روز مال کو بڑھانے کی لالچ، طمع اور فکر میں نہ لگا رہے۔ اصل میں وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا ہے، جو ملا ہے اس پر غور نہیں کر رہا، جو نہیں ملا ہے بس اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کبھی تم نے سوچا تھا کہ ایک ٹھنڈے پانی کا گھونٹ کتنی بڑی نعمت تھا، وہ رزق جو تمہیں نصیب ہوتا تھا، کھانا کھاتے تھے اور وہ کھانا تمہیں نقصان پہنچائے بغیر تمہارے جسم میں پہنچتا تھا، اور تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک رگ کو فائدہ پہنچاتا تھا، اور پھر فضلہ بن کر جسم سے خارج ہو جاتا تھا۔ یہ روز ہوتا تھا، روز، اور تم روزانہ سانس لیتے تھے، روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور روزانہ اللہ کی خوبصورت کائنات کا مشاہدہ کرتے تھے، اور پھر بھی کہتے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں ملا ہی کیا ہے، ملا ہی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی کے باغ میں گئے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابو تیہان صحابی ہیں، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ خیر جو بھی صحابی ہیں، ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ بھوک تھی، کھانے کا وقت بھی تھا، بھوک بھی تھی، تینوں حضرات وہاں پہنچے تو حضرت ابو تیہان نے یا جو بھی صحابی تھے، انہوں نے کھجوروں کا ایک گچھا جس میں پکی کھجوریں بھی تھیں اور کچی کھجوریں بھی تھیں وہ لا کر رکھا، سائے میں بٹھایا، پانی پیش کیا، پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پورا گچھا ہی لے آئے، چن کر کیوں نہ لائے کہ پکی ہوئی کھجوریں چن کر لے آتے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ اپنی مرضی سے چنیں، جیسی کھجور کھانے کا دل کرے، خوب پکی ہوئی، کم پکی ہوئی یا کچی، جیسی بھی کھجور کھانے کا دل کرے تو اپنی مرضی سے تناول فرمائیں۔ کھجوریں تناول فرمائیں، پانی نوش فرمایا،
اور یہ جو کچھ کھایا تھا شدید بھوک کی حالت میں، کئی دن کے فاقوں کے بعد یہ سب کچھ کھایا تھا، یہ چیزیں تناول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں جو ابھی ہم نے استعمال کی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ میٹھی کھجوریں، یہ سایہ، یہ ٹھنڈا پانی، آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو جب تک دل میں یہ احساس بیدار نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی آغوش میں ہوں، اللہ کا فضل دن رات میرے اوپر بارش کی طرح برس رہا ہے، جب تک یہ احساس بیدار نہیں ہوگا انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہی رہے گا، لیکن وہ دنیا اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جس دن یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں تو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، بس اس دن دنیا کی زندگی کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن خوش ہیں۔ خوش کیوں ہیں؟ خوش اس لیے ہیں کیونکہ ان کی نظر اللہ کی ان نعمتوں پر ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو مطلب یہ ہے کہ جو تم سے زیادہ اعمال والے ہیں، جو تم سے زیادہ عمل والے ہیں، جو تم سے زیادہ علم والے ہیں، جو زیادہ تقوی والے ہیں، جو زیادہ خشیت والے ہیں، ان کو دیکھو اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو کہ تمہاری جو زندگی ہے اس زندگی سے کم درجے کی زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں ان کو دیکھو۔ حضرت عون بن عبداللہ ایک تابعی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو دل میں بٹھا لیا، اور جب سے دل میں بٹھایا ہے دنیا کے کسی چیز کے چھن جانے کا کبھی دکھ اور افسوس نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی تشنگی محسوس ہوتی ہے تو مجھے دنیا میں ایسے سینکڑوں لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کی زندگی مجھ سے کم درجے پر ہے، تو اللہ کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کبھی غور کرے، جائزہ لے کہ اللہ نے کیسی زبردست نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب اپنے پاس موجود نعمتوں کا جائزہ لے گا تو پھر دنیا کے پیچھے اندھا ہو کر نہیں بھاگے گا، ضروریات کے حصول کی کوشش تو کرے گا لیکن دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے لالچی بن کر نہیں بھاگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔